मुझे मारू अड़न जाव्या घरड़ा लुढ़ी के अमड़न जन ढड़ाव्या बचड़ा लुढ़ी आहू दाहू बुद्धि जी अड़ाव्या लुढ़ी किया चवा माता सिंध मोजी मुरके पई सिंध सुध के पई सिंध सुध के पई। जी हम आज मौजूद हैं जमात इस्लामी रहनुमा और सिंध रागुन इत्तेहाद के डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद पालारी के पास। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद पालारी जो कोहिस्तान की एक पहचान है, जिसने कोहिस्तान से लेकर काछो और कश्मीर तक, जिन्होंने सिंध को एक देखा है। सियासी हवाले से इनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौजूदा जो बरसातें डिस्ट्रिक्ट मलीर के कोहिस्तान, ठट्टा, जामशोरो और जो खैरपुर, नवाबशाह में जो तबाही और बर्बादी हुई है, उस पर जमात इस्लामी का क्या किरदार है, हुकूमत अपना उसका क्या किरदार है, आएँ डॉक्टर इम्तियाज़ पालारी से बात करें। हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये तो एक भोंडा मजाक है। और आप देखें कि कल से जो ये दौरा जात हो रहे हैं हमारे मुख्तलिफ लोगों के, हुकूमती अमलदारों के और MPAs के, MNAs के, वो उनके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी रास्ते रोके जा रहे हैं। और लड़काना में भी वाक़या हुआ है और पूरे सिंध के अंदर हुआ है वाक़या। तो उसके लिए ये कि टॉलरेंस लेवल जवाब दे गया है। अवाम की इस वक्त जो है वो जहनी सतह जो है अवाम मफलूज हो गई है सोचने समझने की सलाहियतों से, और इंतहाई एक अंधोनाक और एक तबाही है जो जिसके मनाजिर हम चारों तरफ देख रहे हैं। दरियाओं के बंद टूट गए हैं और पुलें टूट गई हैं, और 80% से ज़्यादा हमारी आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है। वहाँ पे कच्चे मकानात हैं, वो भे गए हैं पानी में, मवेशी चले गए हैं, लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक गोट है मीर खान गोंदर, तो वहाँ पे एक वाक़या दिन में पेश आया कि मगरिब से थोड़ा पहले शाम के वक्त में उजाला था उस वक्त, और पानी चढ़ दौड़ा उनके ऊपर और चारों तरफ से पानी ने उनको घेर दिया। वहाँ पर हम गए, हमने काम किया जो हमारी इस्तात है, लेकिन ये उन लोगों ने बताया कि अगर वाक़या रात में होता तो शायद पूरे का पूरा गाँव जो है वो सफ़ह हस्ती से मिट जाता। वो इलाके जो सी लेवल से बहुत ऊपर हैं, या इस तरह कहा जाए कि वहाँ पे सैलाब का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो इलाके डूबे हुए हैं। और ये बिल्कुल इसलिए है कि जो डैम्स बनाए गए, और जिसकी अब शिराजी डैम आपने ख़ुद रिपोर्टिंग भी की है, तो वो ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं कि वो कोलैप्स हो गए, टूट गए, और पानी इधर से उधर बहने लगा। और कराची शहर का भी ये हाल है। तो बड़ी एक अफसोसनाक बात है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो हमें तो नज़र नहीं आ रही। आप गए हैं, खुद अपने इलाके में गए हैं, कोहिस्तान की मौजूदा जो सूरत है, ठट्टा जमपीर वाली आप देख लें, इस वक्त जो है सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खुदा का अजाब है। तो आप इसको खुदा का अजाब ही कहेंगे या कि बदइंसानी है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ हमारा जमात इस्लामी का, अल खिदमत फाउंडेशन हमारी दुनिया की सबसे बड़ी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़े लेवल पे और दुनिया में उसकी अप्रिसिएशन भी है, दुनिया ने उसको तस्लीम भी किया है, माना भी है। वो तो पहले दिन से काम कर रही है। हम तो जिस दिन से 30 जून के बाद जब ये बारिशें शुरू हुई हैं, हमने ज़िला मलीर से लेकर कराची से कश्मीर, किंजर से कारूंजर तक हम डटे हुए हैं और हमने काम किया है। और उसके एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया दे रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कल जो है वो राजनपुर और इस इलाके में थे, जनूबी पंजाब में थे। तो हम टोटल काम कर रहे हैं। आज भी हम कहीं जाने वाले हैं, आपके इस इंटरव्यू के बाद हम जाके हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारा तो मामला इस तरह है कि हमने तो हमेशा जो है वो जहाँ पे भी कोई आफत आई है, कोई भी मसला हुआ है, वहाँ पे काम किया है, और उसकी पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, एक्सेप्ट करती है। और शायद फिर ये हमारी कॉपी की गई है लोगों में, जिन्होंने काम किया हम उनको सराहते हैं। हम कतन ये नहीं कहते कि वो उन्होंने जो है वो, लेकिन जमात इस्लामी वाहिद पार्टी थी जिसने खिदमत को सियासत बनाया। और ये जो हमारा नारा है कि हम खिदमत हमारी सियासत है, ये हमारा नारा है, और हम जो सियासत करते हैं वो खिदमत की बुनियाद पे करते हैं। तो इसलिए हम तो काम कर रहे हैं। और जहाँ पे ये कोहिस्तान के इलाके हैं, इसमें मैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको सराहेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। मैं सरदार मलिक असद सिकंदर साहब को अप्रिशिएट करूँगा। उनके बेटे हैं, जमा साल फर्जंद हैं मलिक सिकंदर खान जूनियर साहब,
وہ 24 گھنٹے وہ بھی کام کر رہے ہیں اور میں رابطے میں رہتا ہوں ان سے. ہمارا ایک راجونی میکینزم ہے, ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو سراہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں. ہم نے جمپیر علاقہ ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت. وہاں پہ ہم نے لوگوں کو ٹینٹ پرووائڈ کیے ہیں, ہم نے پکا پکایا کھانا لوگوں کو دیا ہے, ہم نے اس کے علاوہ بسکٹ وہاں پر دیے ہیں, ہم نے ترپال جو پانی سے بچنے کی ہوتی ہے وہ دیا ہے, ہم نے اس کے علاوہ پلاسٹک شیٹس دی ہیں. گھر تعمیر کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوہستان کے اندر ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا ہے. ہم نے مختلف گوٹھوں میں کام کیا ہے اور ہم جس حد تک جا سکتے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں ہمارا ایکسیس ہے, ہم جاتے رہتے ہیں, ہمارا آنا جانا ہے. ہم نے اگر ہمیں پیدل بھی جانا پڑ رہا ہے تو ہم پیدل جا کے کام کر رہے ہیں. ہم مسلسل کام کر رہے ہیں, جو اچھا کام کر رہا ہے ہم اس کی اپریسیشن کر رہے ہیں. سندھ راجونی اتحاد کے پلیٹ فارم سے بھی ہم کام کر رہے ہیں, پوری سندھ میں کام کر رہے ہیں. ٹنڈو آدم میں ہمارے دوست ہیں فیصل غفور انصاری صاحب, وہ اپنے تئیں کام کر رہے ہیں. مختلف علاقے میں لوگوں اپنے تئیں کام کر رہے ہیں. تو ہم تو دونوں پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے کیونکہ ہماری سیاست ہی خدمت سے عبارت ہے. دیکھیں سندھ حکومت اس وقت سیاہ سفید کی مالک ہے اور ہم ہمارے ہم زبان لوگ ہیں, ہم خود سندھی ہیں اور بلوچ ہیں اور ہمارے سب سے بڑا نقصان سندھی اور بلوچوں کا ہوا ہے. تو حکومت وقت جو کچھ کر رہی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اور بیوروکریسی کا تو ایک حالت یہ ہے کہ ایک کوئی کونسلر کسی پارٹی کا, شاید انہی کی پارٹی کا, وہ پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ موروں میں کہیں پر وہ کسی مختار کار کو کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس لوگ پریشان ہیں اور آپ مجھے ریلیف گڈس دے دیں. تو کہہ رہا ہے یار تم تو جب سے کونسلر بنے ہو تم نے تو ہمارا سر میں درد کر دیا. وہ ان کا انٹرنل پارٹی کا میٹر ہے اور مجھے پتا ہے وہ کونسلر بھی ان کی پارٹی کا تھا اور سارا کچھ تھا. تو ایک بیوروکریٹ جو ہے یا ایک سرکاری عملدار جو ہے, ایک سرکاری کام کرنے والا آدمی, اس کا تو کام ہے, فرض ہے کہ لوگوں کے اندر ریلیف گڈس بہت کم ہے. میں مانتا ہوں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, بہت بڑی تباہی ہے اس وقت, لیکن شاید اگر پہلے کام کیا جاتا, پہلے شاید چیزیں میکینزم کو درست رکھا جاتا, پہلے ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. یہ اللہ کا عذاب اپنی جگہ ہے لیکن دس از اے مینجمنٹل ایشو. اور یہ چیزیں بارشیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور پوری دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیں یہی بارشیں دوسرے ملکوں پہ ہوتی ہوئی برستی ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس آئی ہیں, لیکن جتنی بڑی تعداد میں 1000 سے زیادہ کیجولٹیز بتا رہے ہیں اور مویشیوں کا نقصان, ابھی تو اعداد و شمار بھی ٹھیک نہیں ہے, ابھی آ رہے ہیں. اور آج تو پتہ چل رہا ہے کہ بین الصوبائی رستہ ہے فرام KPK ٹو بلوچستان, وہ بند ہے 8 دن سے. ٹریفک جیم ہے, کنڈیاروں کے پاس ٹریفک جیم ہے اس وقت اور گاڑیاں جو ہیں وہ دادو سے اور لڑکانہ سے گھوم کے آ رہی ہیں اور وہ بھی بڑی پریشان ہے. لوگ ٹریولنگ میں ہیں, نقل و حمل نہیں ہو پا رہی ہے, لوگوں کا سامان نہیں مل پا رہا. کراچی پورٹ ہے, پورٹ سے ٹریڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے. ایک بالکل جیم ہوئے ہوئے ہم ہیں, بند ہیں اور یہ اس پہ سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیمانڈ کرتا ہے اور افسوس کی بات ہے. میں تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے تھرو یہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا میڈیا خاموش ہے. ہمارا میڈیا تو شہباز گل کی اور دیگر لوگوں کی لڑائیوں کو فوکس کرتا پھر رہا ہے. ایشو شہباز گل نہیں ہے اس وقت ایشو ملک کی پریشان کن صورتحال ہے. ملک کی لوگوں کی جو ہے اس وقت تباہی اور بربادی کے جو اس وقت داستانیں ہیں, جو تباہی اور بربادی کا ایک معاملہ ہے وہ اس کو فوکس کرنے کی بات ہے. انٹرنیشنل ڈونرز کو کال کیا گیا ہے. ہماری پاک آرمی کو ہم انشاءاللہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ ہماری پاک فوج نے ہماری مدد کی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. اور تو اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کام کرنا چاہیے اور حکومت اگر کام کرے گی, حکومت اگر آگے بڑھے گی, حکومت اگر لوگوں کو ریلیف دے گی, ہم تو ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے اور ہم بالکل اس حوالے سے کام کریں گے اور ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. آخری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کراچی کے حوالے سے ابھی ہم نے 21 مارچ کو حقوق دو کراچی مارچ کا اہتمام کیا تھا اور کراچی تو بدل گیا ہے, کراچی چینج ہو گیا ہے. کراچی اس وقت نہ MQM کا رہا, نہ PTI کا رہا, نہ پیپلز پارٹی کا رہا. کراچی جماعت اسلامی کا ہے. کراچی اپنے معکوس پہ واپس آ گیا ہے. کراچی 1970 کی دہائی والا کراچی ہو گیا ہے اور اس وقت کراچی کے ابھی جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں وہ اس وقت امید کی کرن بن کے ابھرے ہیں اور اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے کراچی میں الیکشن کے لیے لائن اپ ہوئے ہیں. ہم سب لوگ لائن اپ ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کا مینڈیٹ لیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے میئر بنیں گے. ہم اس شہر کو بنا کے دکھائیں گے.
ہم اس شہر کو سجائیں گے. ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے, ہم نے 85 میں بھی کی ہے, ہم نے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 90s میں بھی کی ہے, 2001 میں بھی کی ہے, اس کے بعد بھی کیا ہے. ہمیں دوبارہ کراچی ہمیں مینڈیٹ دے رہا ہے. ہم بہت کانفیڈنس لیول ہمارا ہائی ہے, ہم بہت زیادہ انرجیٹک ہیں, بہت زیادہ اس وقت ہمارے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل ہے. ہم کام کریں گے, ملیر ہو, گڈاپ ہو, سرجانی ٹاؤن ہو اور نارتھ ناظم آباد ہو, ہم دکھا دیں گے کہ تم کام کس طرح ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. جام شورو اور ٹھٹا کی حالت اس طرح کی ہے کہ تو پہاڑی علاقے ہیں, لوگوں کا گزر بسر ہے ہی مویشیوں پہ اور ان چیزوں کے اوپر. ان علاقوں میں صورتحال بڑی خراب ہے, مطلب کسی بھی طریقے سے اس کو نہیں کہتے. ٹھٹا تو موسٹ افیکٹڈ ایریا ڈکلیئر ہو گیا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے, اور ابھی منسٹر آف جو اس کے ہیلتھ منسٹر ہیں ہمارے, فیڈرل منسٹر آف ہیلتھ ہیں, ان کی طرف سے بھی وہ اپنی دانش میں کام کریں. یہ وقت تنقید کا نہیں ہے, یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن تباہی بہت بڑا اسکیل ہے, اور یہ وہ تباہی نہیں ہے کہ جیسے سڈنلی کوئی چیز اچانک ہو جائے اور پھر آپ کو پتہ چلے. یہ گریجولی تباہی آتی ہے. یہ جو سیلاب کی تباہی ہے بہت خطرناک ہے. خاموش قاتل والا ایک معاملہ ہے کہ خاموش قاتل ہے یہ پانی, اور یہ چڑھ دوڑا ہے لوگوں پہ اور لوگوں کو بلیامیٹ کر دیا. کتنے لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں جن کو پاک آرمی ریسکیو کر رہی ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. بڑی صورتحال خراب ہے. اور جو دور افتادہ علاقے ہیں جام شورو, وہاں پر یا تو الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے یا سردار ملک سکندر خان جونیئر صاحب کے لوگ کام کر رہے ہیں. باقی لوگوں کا اللہ ہی جانے کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرح کا کام کر رہے ہیں, لیکن صورتحال بہت خراب ہے جی.